استغفرك واتوب اليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، حق تعالی شانہ ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ جن بزرگوں کی ابھی نعت پڑھ رہے تھے، نظم پڑھ رہے تھے، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کی، ان حضرات نے ریاضتیں کی، محنتیں کی، اللہ کے ذکر پر دوام اختیار کیا، خلوتیں اختیار کی، تو اللہ پاک نے ان کو یہ مقام نصیب فرمائے، اتنا ان کا فیض جاری ہوا۔ اور یہ اللہ اللہ کرنے سے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ ادب جو ہے، ادب شریعت میں بہت بڑا جز ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی نعت سے ایک ادب کا واقعہ یاد آیا، یہ بھی عرض کر دوں آپ سے۔ یہ نعت جو انہوں نے پڑھی ہے، بریلوی مکتب فکر کی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین کی مجلس میں یہ نعت پڑھی گئی، کافی ان کو لوگ بیٹھے تھے وہاں، نعت سن کر بڑے محظوظ ہوئے۔ وہ بریلوی تھے، پوچھا نعت خان سے یہ نعت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک دیوبندی بزرگ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر یہ دیوبندی بزرگ کی نعت ہے تو آج سے میں دیوبندی ہوں۔ اس وقت سے حضرت شاہ صاحب کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی، ان کی آنا جانا شروع ہو گیا۔ اور میں اپنی سبقوں میں کہا کرتا ہوں، بریلوی دیوبندی اختلاف، اس کے پیچھے انگریز کا ہاتھ ہے۔ یہ دو گروہ مسلمانوں میں تعداد میں سب سے زیادہ ہے، انہی دونوں کو پارٹ کر دیا، تقسیم کر دیا انگریز نے کہ دوسرے قریب نہ ہونے پائے۔ اوپر کے بڑے بزرگ آپس میں ملتے جلتے تھے، نفرت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ نرم بزرگ تھے، کوئی سخت بزرگ تھے، کوئی سنت کی زیادہ اتباع کرنے والے تھے، کوئی رسوم کرنے والے تھے، لیکن یہ مشرک ہے، وہ گستاخ ہے، یہ کافر، وہ کافر، یہ فتوے بالکل نہیں تھے۔ یہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری قید رحمۃ اللہ علیہ بریلی مکتب فکر کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبندیت کے امام تھے، ان کو ملنے کے لیے شرک پور گئے، اور انہوں نے یہ اعزاز کیا کہ جمعہ حضرت سے پڑھوایا۔ یہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، مسجد پہ چلے جاؤ تو مسجد کو دھونا پڑے، اتنی نجس سمجھتے، وہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بزرگ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت بہلوی کے حدیث کے بخاری کے استاد ہیں۔ حضرت بہلوی فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کو، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو، ہفتے میں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زیارت ہوتی تھی۔ ماشاءاللہ، ان کے دیکھنے والے لکھتے ہیں کہ ہم نے جب شاہ صاحب کو دیکھا، پہلی نظر پڑتے ہوئے اندازہ ہوا یہ کوئی معصوم ہستی ہے، ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوئے۔ کیسی شخصیت ہے۔ جہاں شاہ صاحب بیٹھے تھے ملتان اسٹیشن پر، گاڑی کے انتظار میں، بہالپور کا مشہور مقدمہ ہے مرزائیت کے خلاف، اس پہ تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اس سے زیادہ یہ لائٹیں جیسے آج کل ایسی نہیں تھی، اب بھی ہوتی ہے ویسے اسٹیشن پر لائٹ، وہ جو ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں نیلی سرخ لائٹ ہوتی ہے نا،
وہ لے کے اسٹیشن ماسٹر گزرا. اسٹیشن ماسٹر ہندو تھا, ہندو. شاہ صاحب کے پاس سے گزرا. پتہ نہیں اس نے حضرت شاہ صاحب کے چہرے میں کیا دیکھا, تھوڑی دیر کے بعد پورے خاندان کو لا کر حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. ایسے اکابر تھے ہمارے. ایسے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد ہیں. سید طائفہ ساجی امداد اللہ مہاجر مکی کے براہ راست خلیفہ ہیں. 1200 کتابوں کے مصنف ہیں. علم کے سمندر ہیں, اولیاء کے سرخیل ہیں. بہت بڑی شخصیت ہے. لیکن ہم نے جن بزرگوں کو دیکھا, سنا, پڑھا, وہ سارے ایسے تھے کہ ساری مخلوق سے اپنے کو زیادہ گناہگار سمجھتے تھے. خصاوی رحمہ اللہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بات فرماتے تھے کہ میں نے کبھی اللہ پاک سے آخرت کی بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی. میں اللہ پاک سے ایک درخواست کیا کرتا ہوں کہ اللہ میاں اتنی مہربانی فرما دے کہ مجھے جنتیوں کے جوتوں میں جگہ مل جائے. اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے. اور یہ حضرات کا اصل میں کمال ہے. کمال اسی کا نام ہے کہ اتنی فنائیت نصیب ہو جائے کہ ہر ملنے والے کو یہ سمجھے کہ مجھ سے اچھا ہے. ہمارے اس بہلوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جو حقیقی متواضع ہے اپنے ہر ہم نشین کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ, امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے امام. ایک دفعہ خواب میں حضرت گنگوہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. توجہ سن رہے ہیں؟ کاماری اس کی آواز ٹکرا رہی, اس کو دور کرتے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے. کاماری سپیکر تو اتنی اونچی بول رہا ہے, کانوں کا علاج کراؤ ٹھیک نہیں آ رہی. سپیکر شور بچا رکھا ہے, سپیکر لگا ہوا ٹھیک نہیں میرا خیال. چلو دیکھو آپ کوشش کرو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں کو سلامت رکھے. ویسے میں نے کہہ دیا سنوائی تیز کرے, کانوں کی بھی تیز کرے, اندر کی بھی سنوائی تیز ہو جائے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ ان دنوں بدعات کی بہت تردید کر رہے تھے. رسومات کو مٹانے کے لیے, سنت کے احیاء کے لیے بہت کام کر رہے تھے. خواب میں زیارت ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت گنگوہی سے 100 سوالات کیے. آواز بتاؤ ٹھیک ہو گئی؟ وہ پچھلے والوں کو صحیح نہیں آ رہی. اس کو اونچا کہیں کر دو. ٹھیک, ہاں اتنے رکھ دو. ٹھیک, شاید ٹھیک. اینے مجھے واسطے سپیکر کی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ. امام بخاری 90,000 آدمیوں کو حدیث پڑھایا کرتے تھے. سپیکر کا نام و نشان نہیں تھا. اب دیکھیے آواز ٹھیک ہے؟ ورنہ کو دوا دارو کرنا پوسی. چلو توجہ فرمائیں. حضرت گنگوہی کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے 100 سوالات کیے. رمضان بتاؤ آواز ٹھیک آئی؟ شکر اللہ کا, آپ کی زبان سے ٹھیک نکلا, شکر اللہ کا. 100 سوالات کیے. حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے ہر سوال کا جواب نہایت ادب سے عرض کیا.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جواب پر فرمایا صدقتا، کہ تم نے سچ کہا، ٹھیک جواب دیا۔ صبح کو اپنے احباب میں بیٹھے تھے، رات کی خواب کا اثر تھا، فرمانے لگے اب میرے اندر کا حال یہ ہے کہ سارا جہان ایک طرف ہو جائے، میں رشید احمد ایک طرف ہوں، مجھے یقین ہوگا حق میرے ساتھ۔ اتنی بڑی شخصیت، لیکن حضرت گنگوہی اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ کی قسم کھا کے کہ تم مجھ سے اچھے ہو۔ جن کی تربیت کر رہے ہیں، جن کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو قسم کھا کے فرمایا کہ تم مجھ سے اچھے ہو۔ قسم وہ کھا سکتا ہے جس کو اپنے برا ہونے کا یقین ہو۔ اللہ پاک ہمیں یہ حقیقت نصیب فرمایا، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ والی صحبت میں بیٹھتا ہے، اپنی حقیقت کھلتی ہے، اللہ کی عظمت آتی ہے، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ وہ انبیاء کے سردار، ساری خلقت ان کے لیے بنائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ادری ما یفعل بی، مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا ہوگا حضور کے ساتھ؟ دونوں جہانوں کی سرداری ملے گی، سارا عالم ان کی شفاعت سے چھوٹے گا۔ سب سے زیادہ عزت کا مقام اسی لیے کہ اللہ کی عظمت کے سامنے انبیاء بھی یوں کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک آیت ہے ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، انبیاء علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ نبیوں نے جب امتوں کو ایمان کی دعوت دی، اس کے بعد تو آپ نے امتوں کو دعوت ایمان دی تھی، آپ کی امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قرآن حکیم میں ہے کہ پیغمبر کہیں گے لا علم لنا، اللہ پاک ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ علم کیوں نہیں؟ جو مسلمان ہوئے انہوں نے ایمان لائے، دعوت قبول کر لی۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف جو مشرک اور کافر ہے وہ کافر ہے۔ علم تو پیغمبروں کو ہے، ہمیں امتوں نے کیا جواب دیا؟ یہ کیوں فرما دیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں؟ اس کے 3-4 جواب مفسرین دیتے ہیں۔ ایک جواب اس میں یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و جلال کا ایسا غلبہ ہوگا کہ پیغمبر بھی کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو اللہ پاک کی عظمت ہے نا، اللہ پاک بہت بڑی ذات ہے، نبی بہت بڑے ہیں، باقی مخلوق کو کوئی نسبت ہی نہیں ان کے ساتھ، اتنے اونچے ہیں، لیکن اللہ کی عظمت بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک بہت ہی بڑے۔ ایک ویسی بات یاد آ گئی، یہ آپ کی برکت سے مجھے باتیں یاد آتی ہیں اور آپ کی برکت سے بولتی ہیں مجھے۔ تحریک 53 کی چل رہی، 53 کی تحریک ختم نبوت چل رہی تھی مرزائیوں کے خلاف۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اکٹھے تھے، بہت بڑا جلسہ مشترکہ ہو رہا تھا۔ حضرت مولانا تعالی شاہ بخاری تقریر فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ تو کسی نے سوال کیا شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اور مردوں کو سننے کے مسئلے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے نا۔ سوال کرنے کا معنی یہ مطلب یہ ہوگا کہ جب دیوبندیوں کے مطابق کہیں گے تو بریلوی ناراض ہو جائیں گے، آپس میں انتشار ہوگا۔ شاہ صاحب کو اللہ نے بڑی ذہانت بخش دی۔ شاہ صاحب نے فرمایا سوال کا جواب میرے پاس ہے، سنو۔ اہل حدیثوں کے مردے کوئی نہیں سنتے، کبھی نہیں سنتے۔ بریلیوں کا ہر وقت ہی سنتے ہیں، دیوبندی کو کوئی سنتے، کوئی نہیں سنتے۔ تینوں کا صحیح مطلب بیان کر دیا۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں بات اصل سمجھ وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب سے کسی نے ایسے موقع پر جب کہ تقریر کر رہے تھے مشترکہ جلسے میں سوال کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ہے کہ جزئی؟ بریلیوں سے اختلاف چلتا ہے نا کلی جزئی کا، اور اسٹیج پر بریلوی علماء بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے۔ شاہ صاحب نے اس کا بھی ایسا جواب دیا
سب علماء تصدیق کی۔ حضور کا علم کلی ہے کہ جزئی؟ شاہ صاحب نے فرمایا اگر حضور کی علم کی نسبت مخلوق کے علم کی طرف ہے حضور کا علم کلی ہے، اگر حضور کے علم کی نسبت اللہ کے علم کی طرف ہے تو حضور کا علم جزئی۔ سب علماء کی تصدیق کی۔ صحیح کہنے کا مقصد میرا یہ کہ انبیاء بہت بڑے ہیں لیکن انبیاء سارے اللہ میاں کے محتاج، اللہ پاک سب سے بڑے، وہ خالق ہے، انبیاء ان کی مخلوق ہے، وہ معبود ہے، انبیاء ان کی عبادت کرنے والے۔ ہمارے تو سروں کے تاج، ہمیں تو کوئی نسبت ہی انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہے، وہ اتنے اونچے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے سامنے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ پاک کے سامنے رونے دھونے والے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی حضور بستر پر تشریف لائے، ابھی چادر میں لیٹے ہی تھے، فرمایا دانی یا عائشہ عابد، عائشہ مجھے چھوڑو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر مصلی پر تشریف لے گئے، ساری رات نماز پڑھی۔ قیام کیا، قرآن پڑھ رہے اس میں رو رہے، رکوع کیا اس میں رو رہے، سجدہ کیا اس میں، ساری رات نماز پڑھی اور ساری رات روتے رہے۔ تو نبی ہم سے بہت اونچے ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بات کرنے والے ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، اور رونا دھونا اللہ کے سامنے کمال ہے، نقص نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے سامنے رونا دھونا جھکنا یہ کمال ہے، بندے کا نقص نہیں ہے۔ جتنا زیادہ جھکے گا اتنا با کمال ہوگا، اس لیے کہ بندہ ہے، بندہ بندے کے لیے بندگی اچھی چیز ہے، غلامی اچھی چیز ہے، بندہ خدا بنے تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے معزز ہیں، مقرب ہیں، محبوب ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے بہت جھکنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے انبیاء علیہ السلام۔ اللہ تو بات عرض کر رہا تھا کہ حسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے۔ دو آدمی ان کے پاس تشریف حاضر ہوئے جرمنی سے، شاہ صاحب کی بات سے مجھے بات یاد آئی تھی۔ ایک ان کا مرید تھا، ہندوستان سے جرمن میں ملازم تھا، ایک اس کا ساتھی تھا، اس کے ساتھ کام وہاں کرتا تھا، وہ کافر تھا، غالباً بدھ مت کا قائل تھا، وہ غیر مسلم اور حضرت کا مرید مسلمان، یہ دونوں تھانہ بھون آئے حضرت رحم اللہ کے پاس اور ہدیے تحائف بہت لائے، اتنے تحائف ہدیے اور فروٹ کے ٹوکرے ڈبے شبے یہ وہ چیزیں تھی لائے کہ حضرت کا وہ حجرہ اوپر تک بھر گیا۔ لانے والے تو خوش ہوں گے ہم بڑی چیز لائے، لیکن جن لوگوں کا اللہ میاں سے صحیح تعلق ہوتا ہے ساری دنیا کی دولتیں ان کی نگاہوں میں صفر ہوتی، اور اگر ان کو لالچ کی نگاہ سے وہ دیکھتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، وہ فراڈی۔ ان کے دل میں خیال یہ بات آئی ہوگی کہ ہم بڑی چیز لے کے آئے، حضرت کو منکشف ہو گئی، حضرت نے حکم دے دیا ان کے ہدیے ان کا سامان سارا باہر پھینک دو اور ان دونوں کو خانقاہ سے نکال دو۔ وہاں جب حکم ہوتا تھا اس کی معافی اور واپسی نہیں ہوتی تھی، وہ کرنا ہی پڑتا تھا، نکال دیا بیچاروں کو باہر، سامان پھینک دیا سارا باہر، اب واپسی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ جانے لگے تو وہ جو غیر مسلم مہمان تھا وہ کہتا میں تو بھی یہاں 3 دن ٹھہروں گا۔ پوچھا تو کیوں ٹھہرے گا؟ کہا یہ تمہارا جو بزرگ ہے نا مجھے اس کے دماغ میں کچھ خرابی معلوم ہوتی، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم محبت عقیدت سے اتنے ہدایات حاف لے کے آئے، کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی بے ادبی نہیں کی، بیٹھے بیٹھے حکم نافذ کر دیا کہ نکال دو سامان باہر پھینک دو۔ جس کا دماغ خراب ہوئی ایسا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے دماغ میں خلل ہے، میں 3 دن ٹھہر کے دیکھنا چاہتا ہوں کیا خرابی۔ ہر تھانوی سے اجازت لینی تھی ٹھہرنے کی،
جا کے بتایا کہ وہ آدمی یوں کہتا ہے کہ آپ کے دماغ کو خلل ہے، خرابی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، 3 دن ٹھہرنے کی اجازت۔ فرمایا بڑی خوشی سے ٹھہرے، حضرت بڑی خوشی سے ٹھہرے، وہ 3 دن ٹھہر گیا۔ دیکھتا آمد کو دیکھتا رہا، گفتگو کو، انداز کو دیکھتا رہا۔ خرابی کیا دیکھی؟ دماغ میں خلل یہ پایا کہ تیسرے دن حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ ایسے حضرات تھے یہ۔ تو شاہ صاحب کی بات سے بات لمبی ہو گئی۔ شاہ صاحب چھٹیوں میں دارالعلوم دیوبند سے کشمیر جاتے تھے، کشمیر میں گھر تھا شاہ صاحب کا، اور لاہور سے ہو کے جاتے تھے۔ ممکن اس وقت راستے لاہور کا ہو۔ لاہور آسٹریلیا مسجد میں خطیب صاحب تھے جو علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، ان کے پاس سے ہو کے جاتے تھے۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب وہاں سے ہو کے جاتے ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب آسٹریلیا مسجد کے خطیب کے پاس پہنچے، کہا بھی سنا حضرت شاہ صاحب آپ کے پاس سے ہو کے جاتے ہیں، اب جب آئیں مجھے اطلاع کریں، میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ کس نے کہا؟ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ نے کہا جی ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب چھٹیاں ہوئی، تشریف لائے لاہور، وہاں سے کشمیر جانا تھا۔ تو شاگرد نے کہا مولانا صاحب خطیب صاحب نے کہ یہ حضرت میاں صاحب تشریف لائے تھے، آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، مجھے کہہ گئے تھے مجھے اطلاع کرنا، تو میں اطلاع کر دوں؟ فرمایا نہ اطلاع نہ کرنا، میں نے ابھی کشمیر جانا ہے، واپسی پہ دیکھیں۔ کشمیر چلے گئے، چھٹیاں گزار کے واپس آئے تو شاگرد نے کہا جی میں اطلاع کر دوں؟ فرمایا نہیں، ہم خود ان کے پاس جائیں گے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ لاہور میں تھے، حضرت شاہ صاحب نے حضرت لاہوری کو ساتھ لیا اور اپنے اس خطیب کو ساتھ لیا، شاگرد کو، اور شرکپور آ گئے۔ یہاں تینوں بزرگ بیٹھے تھے، حضرت میاں صاحب اندر تھے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ میاں صاحب کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے، جب آئیں تو آپ نے بیٹھے رہنا۔ میاں صاحب آئے، بیٹھے رہے، انہوں نے مسافہ کیا، کچھ دیر تو سارے بزرگ خاموش رہے۔ پھر میاں شرکپوری بولے کہ شاہ صاحب رحمت دا بدل جس گھر چ آ جائے وہ دی نیک بختی دا کی کہنا۔ بڑے اچھے الفاظ نے استقبال کیا۔ پھر میاں صاحب نے کچھ خطوط دکھایا جو میاں صاحب کی خط و کتاب شیخ الہند سے ہوئی تھی، شیخ الہند شاہ صاحب کے خاص استاد، ان خط و کتابوں سے بہت انس ہوا۔ خیر کچھ دیر ٹھہرے وہاں، پھر شاہ صاحب کو چھوڑنے کے لیے سڑک پر یا اڈے پر میاں صاحب خود آئے، یہ تینوں حضرات کے ساتھ اڈے تک پیدل چل کے آئے۔ کسی نے واپسی پر کہا حضرت وہ تو دیوبندی تھے، مولانا حمد علی بھی دیوبندی ہے، شاہ صاحب بھی دیوبندی تھے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا ہے دیوبند میں 4 نوری وجود ہیں، ان میں ایک علامہ انور شاہ کشمیری، جو میاں صاحب کی پہلی سبحان شاہ لکھی ہے اس میں چھپی ہوئی بات موجود ہے، میاں صاحب کے خلیفہ نے لکھی ہے۔ اب وہاں کے جانشینوں نے اس کتاب سے وہ الفاظ نکال دیے، سبحان اللہ کا بڑا کمال کر دیا۔ اور بیوقوف یہ کیا ہے کہ جس جگہ سے الفاظ نکالے ہیں وہ بیاض خالی ہے، صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں سے لفظ مٹائے ہوئے نکالے ہوئے۔ ہمارے سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، ان کو اللہ نے بہت کام لیا آخر زندگی میں، انہوں نے کتاب کو دوبارہ شائع کیا ہے، لکھا ہے کہ فلاں صفحے پر یہ بات تھی، فلاں صفحے یہ بات تھی، اور نکال دی، سب باتیں کیا۔ تو خیر ایک مولانا عبد الرحیم صاحب تھے شرکپور میں، وہ حضرت لاہوری کے تفسیر میں شاگرد تھے، حضرت میاں صاحب کے خادم تھے، حضرت میاں شرکپوری رحمۃ اللہ کے۔ وہ اس مجلس میں نہیں تھے، شاہ صاحب کے آنے پر اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے۔ رات کو جب واپس آئے تو میاں صاحب نے کہا مولوی عبد الرحیم آج میرے پاس دیوبند والے علامہ انور کشمیری آئے سی، انہاں دے دل وچ اللہ دے عشق دا سورج پکھدا پیا سی۔ کتنی بڑی تعریف، انہاں دے دل وچ اللہ پاک دے عشق دا سورج پکھدا پیا سی۔ مقصد میرا کہنے کا یہ حضرات ایک دوسرے کو اس طرح مانتے تھے
یہ چھوٹوں نے فتوے لگا کے فتوے لگا ایک دور کر دیا، ورنہ دیوبندی بریلوی کو اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا ہے۔ سبقوں میں تو میں اس پر پوری بحث بھی کیا کرتا ہوں کبھی کبھی، نور بشر کا بھی کوئی اختلاف نہیں، بالکل جھوٹ ہے جو اختلاف مانتے ہیں۔ دیوبندی حضور کو نور مانتے ہیں، بریلوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، کہ دیوبندی نور نہیں مانتے، بریلوی بشر نہیں مانتے، دونوں باتیں غلط۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم وہ لکھتے ہیں، حضور اقدس صحابہ نقل کے صحابی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا ہوا ہم دیکھتے تھے۔ اس پر قاری طیب صاحب کے الفاظ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور تھے کہ بشری لباس اس نور کو چھپا نہیں سکا۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا محتم، دیوبندیوں کا امام۔ اور جو بریلوی لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا مناظرہ مفتی احمد یار صاحب اور سیالکوٹ کی کتاب لکھی جاء الحق کتاب ہے، دیوبندی کے خلاف کتاب ہے۔ اس میں شعر لکھے محمد بشر لا کل بشر یاقوت حجر لا کل حجر، یاقوت پتھر ہے لیکن سڑکوں پر ڈالے جانے والا پتھر نہیں ہے، یہ بھی پتھر کہلاتا ہے، وہی پتھر ہے۔ اس طرح حضور بشر ہے لیکن عام بشر جیسے بشر نہیں ہے۔ میں کہ بالکل علماء دیوبند کا تو یہی عقیدہ ہے۔ ہماری بشریت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرال فرا ہے۔ بریلوی حضور پاک کو آدم کی اولاد مانتے، جو اولاد مانتا ہے بشر نہیں مانتا۔ بولو، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں، رضی اللہ عنہ، سیدہ آمنہ کے لال مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں، حضور کی اپنی اولاد ہے۔ یہ ساری باتیں کس بات کی دلیل ہے؟ فرشتوں کی شادیاں ہوتی، یہ ساری باتیں دلیل ہے کہ حضور بشر ہے، اشرف المخلوقات ہے، نوری مخلوق تو انسانوں سے نیچے ہے۔ اس لیے بریلوی علماء سمجھدار جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرتے۔ پیر کرم شاہ اظہری جو ان کے بہت بڑے عالم، جنہوں نے تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے اور بہت اچھی تفسیر میں نے پڑھی کچھ نہ کچھ، اس میں صاف لکھا ہے کہ انبیاء کی بشریت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب بشر مانتے ہیں، صاف لکھا۔ اس لیے دیوبندی بریلویوں کا نور بشر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مناظرہ کرنے والوں نے اور مناظروں نے اس بات کو بس ہوا دے دی۔ اسی دونوں جماعتیں حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، تھوڑا بڑا اختلاف ہے، بالکل ایک نہیں کہتا، اور اختلاف ہوتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا اختلاف نہیں ہے کہ ایک کو گستاخ ہے کافر کہہ دیا جائے اور دوسرے کو مشرک بنا دیا جائے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر یہ دو جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو علماء کی اور اہل اسلام کی بہت بڑی قوت مجتمع ہو جائے۔ انگریز نے یہ تقسیم کی ہے دو گروپوں میں، انگریز کا ہاتھ ہے اس تقسیم میں۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ایک کرے، کہ اللہ پاک کے نام کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، اہل ذکر کی صحبت کی برکت سے یہ نعمت اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور ان نعمتوں میں ایک نعمت ادب کی ہے۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، بے ادب کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھو کتنی محنت کر لے۔ اور ادب والا تھوڑی محنت سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس پر باتیں مجھے بہت سی یاد آ رہی ہیں، بس دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہاں جی، ایک مولانا عبدالعزیز صاحب کی پرہار والے، ایک حضرت شاہ صاحب لاہور والے، مولانا فیصل حسینی شاہ صاحب۔ حضرت شاہ صاحب کے پاس دو ساتھی گئے زیارت کے لیے۔ حضرت شاہ صاحب خطاط تھے، پتہ ہے آپ کو؟ خطاط نے ملک الخطاطین تھے، دنیا بھر کے خطاطین کے بادشاہ تھے، ان کو لقب ملا تھا باقاعدہ۔ ایک مہمان آئے ہوئے تھے جن کا نام تھا محمد حسین شاہ۔ وہ حضرت شاہ صاحب سے کہہ رہے تھے حضرت میرا نام لکھ دو، خطاط اور کاتب ہونے کی وجہ سے نام لکھوانا چاہتے تھے، محمد حسین شاہ۔ شاہ صاحب نے پانی پی کے
ایسے رکھا تھا. ان دو مہمان جو ہمارے ساتھی گئے تھے ان میں سے ایک کو کہا جاؤ پانی اور لے کے آؤ. اس نے پانی پی لیا یا گرا دیا اور پانی تازہ بھر کے لے آئے. شاہ صاحب لکھنا شروع کر دیا. اس کا پورا نام لکھ دیا سید محمد حسین شاہ صاحب. سمجھ آ رہی؟ پھر پوچھا حضرت شاہ صاحب سے کسی نے کہ حضرت آپ کے پاس پانی تو موجود تھا جو آپ نے پی کے رکھا تھا, آپ نے اس پانی کو گروایا, نیا پانی بھروایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شاہ صاحب نے عجیب بات فرمائی. اللہ پاک اس ادب کا کوئی حصہ ہمیں نصیب فرمائے. اس میں سید محمد حسین شاہ بھی محمد کا لفظ آتا ہے. فرمایا میں نے الحمدللہ زندگی بھر حضور کا نام جھوٹے پانی سے لکھا کوئی ماشاءاللہ. اس لیے تازہ پانی منگوایا. حضرت خواجہ خان صاحب کنڈیا شریف والے ان کے ایک بے تکلف ساتھی تھے, وہ آئے, وہ آواز دینے لگے حضرت خان صاحب, حضرت خان صاحب, حضرت خان صاحب. نام کیا حضرت کا؟ خان محمد صاحب. سر آ گئے, بیٹھ گئے. حضرت تو اچھا آدمی ہے, میرا پورا نام نہیں لیتا, خان صاحب خان صاحب بنا دیا. وہ کہتے ہیں حضرت آپ کے نام میں ہے نام خان محمد, میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے نام نہیں لیا. ادب والے اتنا ادب کرتے ہیں, اور جتنا ادب کیا جائے اللہ کا, اللہ کے رسول کا اور ادب کی چیزوں کا, اللہ پاک کی طرف سے اتنی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. ادب سے بہت کچھ ملتا. وقت کیا ہوگا دیکھو, اوہو بس اسی پہ ختم کرتے ہیں, وقت زیادہ ہو گیا, نماز پڑھنی چاہیے, مغرب وقت شروع ہو رہا. اللہم دعا کر لیے ابھی. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک. اللہ پاک ہمیں بخش, ہمارے ماں باپ کو بخش, ہمارے پیروں استادوں کو بخش, حاضر مجلس کو بخش, ہم سب کے خاندانوں کو بخش, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو بخش, سب مومنین مومنات کو بخش. اللہ پاک پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما, امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و طاعت نصیب فرما. اور جب وقت اخیر ہے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پہ فرما. مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, جنت البقیع میں دفن نصیب فرما, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما. ہر عمل میں ہر امر میں اللہ پاک ہمیں اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما. روزانہ خلوت میں بیٹھ کر اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے اذکار کی پابندی نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھلائیاں مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما, جن برائیاں بیماریوں سے آپ نے پناہ چاہیے ہماری بھی حفاظت فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. صف بندی کا لوزان جلدی دے.